اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پشت پر امانت رکھا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بھی آسمانوں پر تشریف لے جاتے اور فرشتوں سے ملاقات فرماتے تو تمام فرشتے آپ کے جلوں میں عزت و احترام کے ساتھ چلتے۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ خطاب باری ہوا کہ اے آدم، یہ استقبال و احترام اس نور مبارک کے لیے ہے جو تمہاری پشت میں ہے اور تمہارے سرور کا سبب ہے۔ یہ تمام فرشتے اس نور کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی کیا یہ اچھا ہو کہ یہ نور مبارک کو میرے جسم کے کسی ایک حصے میں منتقل کر دیا جائے جس کو میں بھی دیکھوں اور فرح و سرور حاصل کروں۔ اللہ رب العالمین نے اس نور کو آپ کے انگوٹھے کے پاس والی انگلی میں منتقل فرما دیا۔ جب آدم علیہ السلام نے اس نور کی زیارت فرمائی تو انگلی اٹھا کر 2 مرتبہ شہادت دی۔ اسی دن سے اس انگلی کو انگشت شہادت کہا جانے لگا اور وقت شہادت یہ سنت حضرت آدم علیہ السلام جاری ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے انگلی کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر انگشت شہادت چومنا اور آنکھوں سے لگانا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔ انگشت شہادت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدے کے بعد آدم علیہ السلام نے بارگاہ اللہ تعالیٰ میں عرض کیا، الہی اس نور کا کوئی حصہ میری پشت میں باقی ہے؟ خطاب باری ہوا کہ ابھی خلفائے نبی آخر الزمان کا نور باقی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس پکیہ نور کو بھی میری دوسری انگلیوں میں ظاہر فرمایا جائے۔ اس طرح نور صدیقی درمیانی انگلی میں، نور فاروقی اس کی برابر کی انگلی میں اور چھنگلیاں نور عثمان کو دکھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ظاہر کیا گیا۔ قصص محمد کا شانی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں 5 انگلیاں اسی سبب سے رکھی گئیں کہ ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چاروں خلفائے کے نور کو ظاہر کیا جائے۔ 6 انگلیاں نہیں رکھی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان انگلیوں کی طرف نظر کر کے ان انوار کی زیارت کرتے اور ان انگلیوں سے نور کی شعاعیں ظاہر ہوتی تھی اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ آدم علیہ السلام نے شجر گندم سے کچھ نہ کھایا تھا۔ جب آپ نے شجر گندم سے کچھ کھایا تو وہ نور حسب سابق پشت میں منتقل ہو گیا۔ انبیاء کی نورانی کرسیاں، انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے مطابق کرسیاں بنائی گئیں۔ ان میں جس کرسی پر بھی حضرت آدم علیہ السلام رونق افروز ہوتے اس سے اس نبی کا نور ظاہر ہوتا، لیکن جب آپ نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نامز کرسی پر بیٹھے تو اس سے 70,000 نورانی پرچم بلند ہوئے اور کائنات عالم کا کوئی حصہ ان کی روشنی سے محروم نہ رہا، اور یہی نشانی حضرت آدم علیہ السلام کا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و صحبت کا سبب بنی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں جو سب سے پہلی چیز تناول فرمائی وہ انگور، انجیر اور خرما تھے۔ انگور میوہ ہائے جنت کی بہترین اسباب میں سے تھے۔ اس کے بعد جنت کی دوسری غذاؤں اور فواکہات کی طرف توجہ فرمائی اور جنت کے باغوں اور محلات کی سیر فرمائی اور اس کی دلکش آب و ہوا، غذا اور مشروبات سے دل بہلایا۔ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مونس و غم خوار کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ اس کی رفاقت میں وقت گزاریں۔ آپ اسی فکر میں تھے کہ آپ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ رسم کلولہ کے طور پر آپ نے آرام فرمایا اور اس طرح حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ رونما ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کی پہلی ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو احساس تک نہ ہوا۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق بہشت کے باہر کی گئی اور دونوں کو تخت پر بٹھا کر جنت میں لایا گیا۔ ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر اصحاب کی روایات کے مطابق جناب حوا علیہ السلام کی تخلیق بہشت میں ہوئی اور اسی روایت کو ترجیح دی گئی ہے۔ وہاں بن منبع نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے جناب حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی شبیہ بنایا۔ وہ رنگ، قد و قامت، حسن و جمال میں آدم علیہ السلام کے مشابہ تھی
اور بعض باتوں میں انہیں حضرت آدم علیہ السلام پر فوقیت حاصل تھی۔ ان کی خال حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ نازک تھی، رنگ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ صاف شفاف تھا، آواز حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر تھی، آنکھیں سیاہ تھیں، قد میں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ کم تھی، ان کے دانت زیادہ لطیف تھے، ہاتھ کی ہتھیلیاں زیادہ نرم تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت حوا علیہ السلام کے 700 گیسو تھے جن میں جنتی موتی پروئے ہوئے تھے، اور یہ گیسو مشکوں عنبر سے بسے ہوئے تھے، اور جب کبھی وہ بہشت کی سیر میں مصروف ہوتی تو بہشت فرتے مسجد سے جھومنے لگتی۔ جب آدم علیہ السلام کی پہلی نگاہ حضرت حوا علیہ السلام پر پڑی تو وہ دم بخود رہ گئے۔ حوران بہشتی کے حسن و جمال، لطف و کمال میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اگر ان میں سے کسی حور کو حکم خداوندی ہو جائے کہ اپنی انگلی کو دنیا کی جانب دراز کرے تو اس انگلی کی روشنی کے مقابلے میں آفتاب و مہتاب کی روشنی ماند پڑ جائے اور اس انگلی کا نور اس پر غالب آ جائے۔ جتنا حسن کے خواتین عالم کو ملنا تھا وہ تمام کا تمام جناب حوا علیہ السلام کو عطا ہوا، اور جتنی سیاہی دنیا کی عورتوں کے بالوں کو ملنی تھی وہ سب حضرت حوا علیہ السلام کے بالوں میں دے دی گئی۔ عقل مندی اور نسوانیت جناب حوا علیہ السلام کے دل میں ڈال دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے دستے قدرت سے جناب حوا علیہ السلام کی تعظیم فرمائی اور 70,000 جنتی حلے انہیں پہنائے گئے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ ان 70,000 حلوں کے نیچے بھی ان کا جسم ہی نہیں بلکہ ہڈیوں کا گوتا تک نظر آ رہا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے جب حوا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کس کے لیے آئی ہو تو جناب حوا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ ہی کے جسم کا ایک حصہ ہوں اور رب العالمین نے مجھے آپ کی معانست کے لیے پیدا فرمایا ہے اور مجھے آپ کی بیوی نامزد فرمایا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے رب العالمین سے معلوم کیا، اے رب العالمین یہ کیسا حسن ہے جس کو تو نے میرے لیے مانوس فرمایا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میری بندی ہے اور تم بھی میرے بندے ہو۔ میں نے تمہارا نام آدم اس لیے رکھا ہے کہ تمہاری خلقت عدیم زمین سے ہوئی ہے، اور اس کا نام ہوا رکھا ہے کیونکہ اس کو ہوان سے پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میرا دل اس کی جانب اس طرح مائل ہے گویا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کیا بات ہے؟ رب کریم نے فرمایا کہ اس کو تمہارے ذہنی سکون و اطمینان کے لیے پیدا کیا ہے، اب تم اس کی باضابطہ طلب کرو تاکہ میں تم پر مہربانی کروں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیری بارگاہ میں اس کی طلب کی درخواست کرتا ہوں۔ اے رب کریم اس کے سلسلے میں میرے اوپر کیا فرائض و ذمہ داری عائد کی گئی ہے؟ رب العالمین نے فرمایا تقویٰ اور عمل صالح کے علاوہ اس کو دینی امور کی تعلیم سے بھی راستہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نام محمد حق مہر میں ادا کیا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جوائے رات سے مرصع کرسی بچھانے کا حکم دیا جس پر آدم علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ تمام ملائکہ نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب رسمی طور پر ہوا کو طلب کرو۔ آدم علیہ السلام نے رسمی طور پر ان سے شادی کے لیے کہا۔ حق تعالیٰ نے اس طلب کو قبول فرمایا اور ہوا کو جناب آدم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا اور اس عقد کو اپنی حمد و ثنا سے مزین فرمایا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ذکر اس عقد کا مہر قرار دیا گیا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ذکر اس عقد کا مہر قرار دیا گیا۔ رب کریم نے فرمایا کہ اے آدم، میرے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے جس سے میں نے تخلیق کی ابتدا فرمائی ہے اور اختتام بھی انہی کی ذات گرامی پر ہوگا، اور یہ نور کے جو تمہاری دونوں ابروؤں کے درمیان چمک رہا ہے اسی ذات اقدس کا نور ہے، اور ان کا نام آسمانوں زمینوں، نور و ظلمت، جنت دوزخ سے پہلے ذکر کر دیا گیا تھا، اور وہ ابتدا ہی سے منصب نبوت اور رسالت پر فائز تھے۔ تخلیق کائنات کا مقصد اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو نہ آپ کو پیدا کیا جاتا نہ جنت دوزخ کو۔ ان کو تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس عقد آدم حوا علیہ السلام پر مقرر فرشتے گواہ ہوئے اور مبارکباد بھی ملائکہ نے دی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔